اس کے علاوہ تو اس پر تو باقاعدہ ہمارے اہل علم حضرات کو چاہیے اس پر جو ہے وہ باقاعدہ لکھیں. تو نہ یہ مرزا انجینئر نے کوئی کتاب لکھی، اگر کتاب لکھی ہوتی تو چلیں جی آپ بڑا آسان ماشاء ہو اللہ جاتا. بڑا آپ نے یہ ماشاء اللہ آپ نے صحیح بات کی کہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ایسے بندے کو لگام ڈالیں. یہ بعد میں فتنہ بہت زیادہ پھیلائے گا اور نقصانات ہوں گے، تو پھر اس سے پہلے اس کو لگام ڈالنی چاہیے. اور آخر میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے جاتے ہوئے یہ ڈی ایس پی کے سامنے اس بات کو دہرایا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ اس کو پناہ دے رہے ہیں، آپ جو اس کی سیکورٹی میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس کو پکڑیں. جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، صحابہ پر جھوٹ باندھتا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ شے نہیں ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کو کہنا کہ وہ شے نہیں ہے، اور یہاں تک گندی زبان استعمال کرنا، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ وہ پیشاب نہیں روک سکتے ہیں. تو اس طرح کی جب گندی زبان استعمال کرنے والا، اور اپنے اس کو جب کہا جاتا ہے چھوکرا ہے، یہ کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے، اور یہی گندی زبان نبی علیہ السلام کے بارے میں استعمال کرتا ہے، نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہتا ہے. تو یہ دو نمبریاں یہ کب تک چلیں گی؟ جیسے آپ نے کہا کہ 10 یوٹیوبرز کو ایک دن میں یہ انٹرویو دے دیتا ہے، تو ایک عالم کے سامنے بیٹھ کے بات کریں نا، اس کو بھی انٹرویو دیں نا. جناب علی آئیں، آپ میں نے آپ پر یہ الزامات لگائیں، آپ اس کا جواب دیں. وہ تو جواب دینے آئے ہیں. ٹاپک یہ تھا شان اولیاء، کہ جناب اولیاء کرام کے بارے میں جو آپ اس طرح گندی زبان استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل اس طرح کیا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اب جنید بھائی اور محمد عظیم بھائی دوسرے ہمارے سننے والے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے جو کافر ہیں ان سے دوستی مت رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے دوستی مت رکھو. کون ہے وہ؟ کافر ہے، مشرک ہیں. کافروں مشرکوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دوستوں سے محبت کرو. نبی علیہ السلام نے خود دعا کی، اللہ اپنی محبت، 32-34 نمبر حدیث ہے ترمذی میں، کہ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اور اپنے ان کی محبت نصیب فرما جو تم سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ بھی محبت کرنے کا درس دیتا ہے، محبوب علیہ السلام بھی محبت کرنے کا درس دیتے ہیں اللہ کے ولیوں سے. اب اس پر لعنت یہ پڑی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی اور ہندوؤں سے دوستی. پچھلے دنوں اس کی ویڈیو آئی ہے دھرو راٹھی سے متعلق، اس نے کہا آئی لو یو دھرو راٹھی. ایک مشرک کو کہہ رہا ہے آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جہنمی ہے اور ان کو جو قتل کر دینا چاہیے، ان کا دشمن بنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ لاٹھی پھینکی ہے. پچھلے مہینے اس نے عمران خان صاحب کے خلاف بات کی تو ساری پی ٹی آئی والوں نے اس کی اچھی درگت بنائی، اس کو بڑا ذلیل کیا، کیونکہ ہر مہینے اس طرح ذلیل ہوتا رہے گا. اس مرتبہ ایسے ذلیل ہوا کہ اللہ کے ولیوں کے خلاف بات کی اس نے، اور یہ مناظرے پر یہ بھاگ گیا اور نہیں آیا، حالانکہ اس کے دروازے پر مفتی صاحب تھے. تو بھائی آپ نے وہی باتیں ریپیٹ کرنی تھی نا، آپ نے کہنا کہ جناب یہ کشف المعجوب میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ دکھاتے ہیں نا. ویسے تو آپ کتابیں اٹھا کے یوں دکھاتے ہیں، یہ کشف المعجوب میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. مفتی کے سامنے دکھاؤ نا، تمہیں پکڑے کہ یہ جو تو دکھا رہی اس میں اصل ہے کیا. کرنا تو یہ چاہیے تھا مفتی کے سامنے، مفتی تمہارے سامنے آئے. اب یہاں کتاب اٹھا کے یہ دکھاتے ہیں نا آپ، وہ آپ کو جواب دیتا کہ تم خود اس عبادت کی روح سے تم خود جو ہے گستاخ بن رہے ہو. تو وہاں نہیں آیا. تو یہ بچوں کو گمراہ کرنا یہ اس کا طریقہ ہے. جب اہل علم سے بیٹھے گا تو پھر اس کی ہوا جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گی. جی جنید بھائی. مفتی صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. ہم حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں، لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ نے تو اکابرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اکابرین صحابہ، اولیاء اللہ اور تبع تابعین کو نہیں چھوڑا. آپ سے انتہائی سنگین غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ کبیرہ ہوا ہے. آپ کو علی الاعلان توبہ کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ. میں آپ کو علی نواز صاحب کے توسط کہتا ہوں کہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے. یہ میرا پیغام ہے آج کے حوالے سے. جی بہت شکریہ. جیسے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا، پھر خلفاء راشدین کا کیا،
اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا اس پر کافی سارا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے صحابہ کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت گندی زبان استعمال کی، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈرپوک کہا ہے۔ بخاری سے ایک واقعہ پیش کیا، ٹھیک ہے جی، کہ حضرت ابوبکر اس میں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے اوجڑی پھینکی تو حضرت ابوبکر بھی وہاں کھڑے تھے اور دیکھتے رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے اوجڑی ہٹائی، انہوں نے اوجڑی کیا کی؟ ہٹائی۔ تو حضرت ابوبکر بھی دیکھتے رہے کفار کے ڈر سے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی ہی نہیں تھی وہاں، بلکہ سیرت کی کتاب موجود ہے کہ ایک اور واقعے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے تکلیف پہنچانی چاہیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اسلام کے اوپر آ گئے کہ جو بھی کوئی نقصان ہو، کوئی بھی اگر کوئی کچھ پتھر وغیرہ پھینکے تو مجھے آ کے لگے پہلے۔ تو وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یار غار تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ ساتھ رہیں حضرت ابوبکر۔ تو ان کو ڈرپوک کہنا کتنی بڑی مطلب، اور ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ حضرت علی نعوذ باللہ، حضرت علی کو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ظالم ہوں، یعنی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے حدیث کا معنی مفہوم بدل دیا کہ حضرت علی نے اپنے آپ کو ظالم کہا ہے۔ میں نے اس کے جنید صاحب، میں نے اس کے 274 جھوٹ پکڑے ہیں، 274، ٹھیک ہے۔ اب تقریباً 278 جھوٹ۔ جی جی مفتی صاحب میں معذرت چاہوں گا آپ کو، آپ کی بات میں جی جی کاٹ دی۔ جی کوئی نہیں۔ آپ اس کے موضوع پر کوئی کتاب تصنیف لکھی ہے؟ اس کے موضوع پر کوئی کتاب؟ جی ایک کتاب ہے انجیل مرزا عوام کی عدالت میں، وہ میرے پاس تو موجود ہے میری لائبریری میں، مرزا انجینئر مفتی طفیل رضوی صاحب۔ طفیل، وہ کتاب میری ہے، کسی بھائی نے اس کو ایڈیٹنگ کر کے وہ چھاپ دی ہے۔ اچھا 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 اچھا، وہ میری کتاب میرے پاس ہے، میں نے پڑھی ہے، ماشاءاللہ کمال آپ نے لکھا ہے۔ ہاں وہ جو اس میں جو 100 جھوٹ ہے نا، اس میں 100 جھوٹ جو لکھے ہوئے ہیں وہ میں نے مطلب لکھے تھے، تو وہ بھائی نے پھر چھاپ دیا۔ میں نے کہا چھاپو، کام کرنا ہے کوئی بھی کر لے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ میں نے کافی سارے آرٹیکل لکھے ہیں، جس میں سے ایک اس کا جو ہے نا خواب میں رب کا دیدار ہونا، اس پہ میں نے پوری تحقیق کر کے، ہاں جی یہ بالکل یہ صحیح، یہی بالکل جی بالکل یہ میرا ہی کام ہے سارا، تقریباً 80% میری چیزیں اس میں، بلکہ میں نے لکھی ہوئی ہیں، اور میں نے کیونکہ سب کو سینڈ کی ہوئی ہیں، تو کسی بھائی نے وہاں سے اٹھا کے تو کر دیا، میں نے کہا کوئی نہیں، میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بس کام ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا کہ دکان کھلی ہونی چاہیے، گاہک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی نے چھاپ دی۔ تو اس کے علاوہ میرے کافی سارے آرٹیکل میں نے لکھے ہیں جس کو ہم ریسرچ پیپر کہتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے خواب میں رب کا دیدار ہونا، یہ گمراہی کہتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ شہادت ہے، یہ اللہ کے ولیوں کو بلکہ تابعین کو جو ہے نا وہ خواب میں رب کا دیدار ہوا ہے، اور اس کو اہل حدیث بھی مانتے، جیسے کہ میں نے ابھی نام دیا۔ اس کے علاوہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اس کے بارے میں بہت ہی گندی زبان استعمال کرتا ہے کہ جناب علی تابعین جو تھے یہ کرتب دکھاتے تھے، کہتے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے وہ کرتب دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولی اور تابعی کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے کہ سلیمان التیمی جو حضرت انس کے شاگرد ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور اس کو وہابی زبیر سے جو کہتا میرے بابا جی ہیں، وہ کہتا ہے کہ حدیث حسن ہے، بلکہ اس نے شروع میں کہا یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے۔ تو اس میں اس نے اس واقعے کو سچا لکھا کہ سلیمان التیمی کے اللہ نے بہترین ایک جگہ تیار کی ہے، ٹھکانہ تیار کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سلیمان التیمی اور اس کا بیٹا تھا معمر، یہ دونوں راوی بخاری مسلم کے، وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے، عشاء کی نماز پڑھی، اسی وضو کے ساتھ پھر دیگر مساجد میں نوافل پڑھتے رہتے تھے، نوافل کا پوری رات کا یہ معمول تھا ان کا۔ اور کئی ایسے اہل بیت کے جو بڑے امام ہیں ان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے، راتوں کو سوتے نہیں تھے۔ امام جعفر صادق اور دیگر جو ہے امام زین العابدین، تو زین العابدین کا مطلب ہی کیا ہے؟ تو عبادت گزار، راتوں کو نہیں سوتے تھے۔ تو یہ عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز جن محدثین نے پڑھی ہے اس کے بارے میں اس نے بہت ہی گندی زبان استعمال کی، اس پر میں نے پورا ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، یہ آپ کو مل جائے گا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ اس کے علاوہ 3 دن سے کم قرآن پاک پر اس نے وہاں بھی بہت گندی زبان استعمال کی ہے۔ اس پر میں نے، چونکہ اب یہ اصل میں جو اس نے
اولیاء سے دشمنی سیکھی ہے ایک بندے سے، اس کا نام ہے غامدی۔ صحابہ سے دشمنی اس نے سیکھی ہے، اس کا نام ہے جناب علی مولانا اسحاق صاحب۔ اور احناف سے سنیوں سے دشمنی اس نے سیکھی ہے زبیر زئی سے، حافظ زبیر زئی جو اہل حدیث کے عالم ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جاتے ہوئے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 60 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے رمضان کی راتوں میں، یعنی ایک صبح کو مکمل کیا، ایک رات کو تراویح میں، اس طرح تو رات کو اور تراویح کا الگ، تو 61 قرآن پاک ہوتے تھے۔ تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ شان امام ابو حنیفہ کی کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس پر اس نے ہر بار گندی زبان استعمال کی۔ کہتے ہیں نا کہ جناب سامنے کیوں آ کے مناظرہ کرتے ہیں اور اس کے خلاف ویڈیو بنائے، وہ ہم نے 100 بنا چکے ہیں ہم، لیکن یہ باز نہیں آتا۔ باز کب آئے گا؟ جب سامنے آئے گا، بیٹھے گا بھائی، جب بات کھلے گی نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا آپ کرتب دکھا رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک رات کو پورا قرآن مکمل کرتے تھے، ایک رات کو پورا قرآن پاک مکمل۔ حضرت تمیم داری، یہ جو ہے وہ مصنف ابی شیبہ میں پورے میں نے اس کے حوالے دیے۔ تمیم داری ایک رات میں پورا قرآن مکمل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک رکعت میں جو ہے ایک رکعت میں پورا قرآن پاک مکمل کیا۔ عبداللہ بن عمر ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے تھے، بخاری میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ابو حمزہ، وہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ تابعین میں سے حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد سعید بن جبیر، بہت بڑے تابعی ہیں، وہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ سعید بن ابراہیم، اور اس کے علاوہ اسود تابعی قتادہ بن دعامہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ ثابت بنانی کا امام ابو حنیفہ 60 قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ مجاہد تابعی ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ یہ امام نووی، امام ذہبی، امام ابن جوزی، بڑے بڑے محدثین کی کتابوں میں موجود ہے، جن کے حوالے ہم نے دیے ہیں۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ 41 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، 41 قرآن پاک۔ اب ظاہر ہے رمضان میں 41 قرآن، تو ظاہر ایک سے زیادہ پڑھتے ہوں گے تو 41 قرآن پاک ہوتے ہوں گے یہ۔ اس کے علاوہ امام شافعی 60 قرآن پاک مکمل کرتے تھے رمضان میں، تو امام ابو حنیفہ 61، تو 60-61 میں کتنا فرق ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغض میں آ کے بار بار ان چیزوں کو اٹھاتا، جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، بخاری میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا، اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات بار بار کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جی تابعی نہیں تھے۔ اس پر بھی میرا ایک آرٹیکل ہے، پورا آرٹیکل ہے کہ کون سے محدثین کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وہ تابعی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ رفع الیدین کے بارے میں ہم نے کام کیا۔ تو اس طرح 7-8 میرے جو ہے ریسرچ پیپر ہیں۔ تو ہم تو بار بار عوام کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ سنی کہتے ہیں کہ جس نے سنت نہیں پڑھی اس کا فرض نہیں ہوگا۔ بھائی کس سنی نے کہا ہے، مجھے یہ بتائیں۔ اور گھٹیا بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو فالتو کہنا، جنہیں صاحب اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ آپ علیہ السلام کی نمازوں کو فالتو کہا، اس نے فضول کہا ہے۔ تو پہلے ہم عوام کو بتاتے تھے، وہ کہتے نہیں، جب اس نے عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹ باندھے اور بکواس کی تو کافی لوگوں کو سمجھ آئے کہ یار اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے۔ پہلے ہم سب بھائیوں کو بتاتے تھے، پی ٹی آئی والے بھائی، دوسرے بھائی کہتے یار یہ جھوٹا انسان ہے، یہ گھٹیا انسان ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے جو 12 رکعتیں پڑھے گا اسے جنت میں محل تیار کیا جائے گا اس کا۔ اب مجھے آپ بتائیں ان نمازوں کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کا محل تیار کیا جائے، اور آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نماز فضول ہے۔ تو یہ کیسی گھٹیا باتیں ہیں اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں، محدثین کے بارے میں ایسی گندی زبان۔ کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی، شیخ الحدیث کے بارے میں گندی زبان، علماء کے بارے میں گندی زبان، تابعین کے بارے میں گندی زبان۔ تو یہ کیا عوام کو اخلاق سکھا رہا ہے؟ اپنے ماننے والوں کو بس گالیاں سکھا رہا ہے۔ مفتی صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے انجینئر مرزا کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈز چلائے ہیں، میں یہ سوچ رہا تھا جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کے خلاف ٹرینڈز چلائے نا، تو میں یہ میرے ذہن میں آیا کہ یار دیکھو ان کو عمران خان کے متعلق علم ہے،
یہ عمران خان کی سیاست کے متعلق علم رکھتے ہیں. انجینئر نے عمران خان کے خلاف بات کی, عمران ریاض کے خلاف بات کی, تو سارے پی ٹی آئی کے وی لاگرز عمران خان کے خلاف بولنے لگے. ان کی سوشل میڈیا ٹیم بھی عمران خان کے خلاف انجینئر مرزا کے خلاف بولنے لگی. اسی طرح ہمارے جو دین کا علم رکھنے والے ہیں, جن کا مطالعہ ہے, وہ اسی لیے اس کے خلاف بولتے ہیں دیر رات, اسی لیے انجینئر مرزا کا رد کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ فتنہ پرور انسان اور فتنہ پیدا کر رہا ہے. اسی لیے ہمارے دوستوں کو یہ سوچنا چاہیے, اور بالخصوص جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ان کو تو زیادہ سوچنا ہے. میرا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی سے نہ نون لیگ سے. ان کو اور زیادہ سوچنا چاہیے کہ بھائی جب عمران خان کے خلاف بات ہوئی تو سارے پی ٹی آئی والوں نے, پی ٹی آئی کے دوستوں نے عمران خان کے انجینئر کے خلاف ٹرینڈز لائے, کیونکہ وہ عمران خان کی سیاست کے متعلق جانتے ہیں, وہ عمران خان کے متعلق علم رکھتے ہیں. اسی طرح جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, بھائی یزید بستامی ہیں, داتا صاحب ہیں, ان کے متعلق جو علم رکھتے ہیں یہ علماء کرام ہے. اسی لیے اگر یہ کہیں سے عبارت نکال کر لے کر آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کرام اس عبارت کو اون کرتے ہیں اس لیے وہ جا رہے ہیں اس پر مناظرہ کرنے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر خواجہ معین الدین چشتی کے اس طرف کوئی منسوب ہے اور غیر مقبول کتاب کے اندر وہ عبارت ہے, تو اگر مفتی نعیم قریشی صاحب آ رہے ہیں یا کوئی اور عالم دین ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اس عبارت کو اون کر رہے ہیں جو عبارت مرزا جی نے جیل میں اپنی ویڈیو کے اندر بیان کر رہا ہے, بلکہ وہ افکار و حق کو باطل کے لیے جو ہے وہ مرزا انجینئر جہلمی سے مناظرے کے لیے اور دن رات سوشل میڈیا پر کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے, شدت کے ساتھ کرنا جی چاہیے. بالکل. ابھی اسی لحاظ سے ایک دوست نے مجھے میسیج بھی کیا تھا کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف اس نے بات کی تو ان بھائیوں نے ٹرینڈ چلایا. تو ایک تو خوشی کی بات ہے کہ اس کے خلاف کافی ایکسپوز ہوا, دوسری دکھ کی بات, یعنی ایک بھائی نے مجھے میسیج کیا اور اس کا میسیج کہ یار ایک خوشی کی بات ہے کہ ان کو پتہ چلا کہ جھوٹا آدمی ہے, اور دکھ کی بات یہ کہ اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کی تو آپ نے ٹرینڈ نہیں چلایا. تو میں اس کو اس حساب سے لیتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ جناب علی یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے جو سیاسی ورکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کا مسئلہ ہے. بھائی مولویوں کا مسئلہ نہیں, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. یہ ہم جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے, اس لیے ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی اس نے ذاتی کوئی ہمارا نقصان نہیں کیا, نہ ہم اس کے دشمن ہیں. ایک بندہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تب ہم جو ہے وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح بہت ساری اس نے جو گستاخیاں کی ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی توہین کرنا, صحابہ کرام کی توہین کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرنا, تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہماری کوئی ان سے کوئی ذاتی لڑائی ہے. ہم عوام کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو پتہ چلا کہ جس نے سر عام اس نے جھوٹ بولا عمران ریاض خان صاحب کے خلاف, سر عام جھوٹ بولا کہ اسد طور کو اٹھایا گیا, فلاں صحافی کو اٹھایا گیا, اس نے بات نہیں کی, حالانکہ بعد میں انہوں نے ویڈیو نکال کے دی بھائی میں نے بات کی ہے. تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں سیاسی ورکرز کو بھی, جس طرح یہاں اس نے جھوٹ بولا ہے اسی طرح یہ ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے. جیسے میں نے ابھی بات کی, میں نے 274 جھوٹ اس کے پکڑے ہیں, ابھی 4 جھوٹ میں نے تیار کر کے رکھے ہیں, اور عنقریب اگلے جو ہے وہ اگلے ہفتے اس کے 300 جھوٹ ہو جائیں گے. مجھے آپ بتائیں ایک جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے, جو 300 جھوٹ بولے اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی. یہ دنیا کا بلکہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. تو ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اسے میرے بھائیوں.